لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا إلى قميصه من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قرآن میں بیان کردہ جانوروں میں سے جانور جسے زیب کہا ہے، زال حمزہ پہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے بھیڑیا، چیخ پھاڑ کرنے والا درندہ جانور۔ کچھ دنوں پہلے تک سنا جاتا تھا دیہات میں کہ کچھ جانور آتا ہے اور بچوں کو اٹھا لیا، ہم لوگ کے علاقے میں اس جانور کو ہڑار کہا ہے۔ اسی انداز کے جانور یہ بھیڑیا ہے۔ کنعان جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مسکن ہے، وہاں اس جانور کا انسانوں پہ حملہ اکثر و بیشتر ہوا ہے۔ اس مناسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے خدشے کا اظہار کیا تھا جب ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے لے جانے کا ارادہ کیا اور اپنے والد محترم سے اس کی اجازت مانگی۔ یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ شریف، ان کا باپ شریف، ان کا دادا شریف، ان کا پردادا شریف۔ سے پہلے بات آج کی ہے، یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ وہ خود نبی ہیں، ان کا باپ نبی ہیں، ان کا دادا نبی ہیں اور ان کا پردادا نبی۔ یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ اس یوسف علیہ السلام کا طویل واقعہ قرآن مقدس کے نے اپنے سینے میں جگہ دیا ہے۔ اس سورہ کا نام ہی مستقل ہے، سورہ یوسف۔ پوری داستان اور سرگزشت سنائی گئی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے سورہ، خاص طور سے بہت سارے اہم واقعات کی طرف اشارہ کنایہ میں بہت ساری تفصیلات بیان کی۔ اب اگر چاہیں اسے پڑھیے اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی سورہ یوسف میں بھیڑیا کا تذکرہ ہے۔ کب تذکرہ ہے، کیوں تذکرہ ہے؟ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے 12 بھائیوں میں سے ایک بھائی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کرتے۔ چھوٹے عمر میں یہ خواب دیکھنا بہت معنی خیز۔ اس مناسبت سے باپ کی نگاہ میں اس بیٹے کی قدر و منزلت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ ہونہار بیٹا جب ہوتا ہے، والد کو اس پر فخر بھی ہوتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو زیادہ چاہے، مگر بھائیوں کو یعقوب علیہ السلام کی یہ چاہت ناگوار ہوئی اور ان کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے سازش کیا تیار، پلان تیار۔ تفسیر سنیں یہ سنو۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ باپ کی محبت صرف ایک جانب ہے، اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی محبت ہماری طرف بڑھ جائے۔ حالانکہ کسی کو بات نہیں تھی، سب کے حقوق الگ الگ تھے، لیکن ہونہار ہونے کے نتیجے میں جو ان کے اندر علم لیاقت تھی، جو فہم اور بصیرت تھی، جو سوجھ بوجھ ان کے اندر پائی جاتی اور جو عمدہ خواب انہوں نے دیکھا اور جس کے نتیجے میں اللہ کی جانب
مقام و منصب ملنے والا تھا، اس مناسبت سے یوسف علیہ السلام کا وقار ان کے والد کی نگاہ میں بڑھ گیا، مگر دینی شرافت بھی ان کے اپنے بھائیوں کو بھی گوارا تھا۔ مطلب ایک بات یاد رکھیے گا، کسی پر کوئی حسد باہر کا انسان نہیں کرتا ہے، حسد جب بھی کرتا ہے تو قریبی آدمی، قریب کے لوگوں کو زیادہ حسد ہوتا ہے، بھائی پر بھائیوں نے حسد کیا اور نتیجے کے طور پر تیار کیا بلا کہ باپ سے ادھر لے کے جائے اور کسی جگہ پہ قتل کر دے۔ بھائیوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ قتل نہ کیا جائے، کسی کنواں میں ڈال دیا جائے، اسے کوئی اٹھا کے لے جائے، کہیں رہے لیکن ہماری نظروں سے ہو جائے۔ یہ پلان تیار، بھائیوں نے باپ سے مشورہ کیا، کیا بات ہے، کیا ہم پر وشواس نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے ہیں، ہم شکار کو جاتے ہیں، کھیل کود کو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یوسف کو چھوڑتے نہیں ہیں، ایسا کیجیے کہ ہم لوگ کل جانے والے ہیں کھیل کود کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، یوسف ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ وہاں پر یعقوب علیہ السلام نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے، ہمیں اس کا ڈر لگا ہوا ہے۔ اس خدشے کا اظہار یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں لفظ بھیڑیا کہہ کر اظہار کیا تھا خدشے کا کہ بھیڑیا کا حملہ ہوگا، جو عام طور سے اس علاقے میں یہ سنا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان غافل ہو گیا تو اس کے گوشت سے بچے کو بھیڑیا اچل کے لے جاتا، اس کے گھر سے اچل کے لے کے چلا جاتا اور کھایا تھا۔ بھائیوں نے باپ سے لیا اور لے کے چلے، جہاں جانا تھا گئے، ایک کنواں میں ان کو ڈال دیا، فی گیا باطل، جو قرآن نے کہا بند پڑا ہوا کنواں تھا، اس میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے بعد شام کے وقت میں اپنے والد گرامی کے پاس پلٹ کر آئے، عشاء یبکون، مگرمچھ کی آنسو بہا دی، انہیں روتے ہوئے۔ باپ کے سامنے یہ بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے گئے اور کہا، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم شکار کے پکڑنے میں بہت دور نکل گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے بعد چھوڑ دیا، فاکلہ اسے، ان کو بھیڑیا کھا دیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ہم بیان کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا لیا، ہم سچے ہیں، پھر بھی آپ کو وشواس نہیں کیجیے گا۔ الٹا چور پتوال کو، اور پھر اس کے بعد خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ وجاؤ اللہ قمیصہ بدم کذب، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے، اس پر خون لگا ہوا تھا، کہا دیکھیے یوسف کا کرتا ہے، بھیڑیا تو اس کو کھا گیا اور کرتا اس کا بچ گیا۔ اندازہ لگائیے، بھیڑیا اگر کسی میں جھپٹا لگائے گا تو کپڑا تو سب سے پہلے پھٹے گا، ایسا چالاک بھیڑیا تھا کہ کرتا اتار کے اس کو کھایا، یہ عقل اس کی ماری گئی۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، یہ معاملہ دیکھ کر کے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے دلوں کی گڑی ہوئی چیز ہے، تم لوگوں نے اپنی طرف سے گڑا ہے، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر کرنا ہی بہتر ہے، جو تم بیان کرتے ہو میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کرے گا۔ یہ واقعہ ہے جہاں اللہ نے بھیڑیے کا تذکرہ، بھیڑیا کیسا جانور رہتا تھا، بھیڑیا کے بارے میں مسلم ہے، بھیڑیا کو بھوک لگے یا نہ لگے، اگر اس کے سامنے انسان آ جائے گا چیڑ پھاڑ کے برابر۔ شیر کا معاملہ ایسا ہے کہ شیرنی شکار کرتی ہے، شیر شکار نہیں کرتی، شیرنی شکار کرتی ہے، اور جب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے
وہ بیٹھ کے آرام سے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتی ہے، لیکن جو ہی اس کو بھوک لگتی ہے یا اس کے بچوں کو بھوک لگتی ہے اور کھلانے کی نوبت آتی ہے، تب جو اس کے سامنے آ جائے اس کو جھپٹنا مارتا ہے۔ یہ دونوں فرق یہاں پر ایک حدیث یاد رکھیے، بڑی اہم چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ ما سیبانی جانیان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء فی المال والشرف لدینہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه امام ابو داؤد۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا دو قسم کے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس کی وجہ کی من حرص المرء فی المال والشرف لدینہ، اگر کوئی انسان مال کا حریص ہوتا ہے یا دینی شرافت و عہدہ کا لالچی ہوتا ہے، تو مال کا حریص اور دینی عہدہ کا چاہنے والا انسان کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے جتنا بھوکا بھیڑیا بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ جبکہ بھیڑیا کی صفت بتائی گئی، اس کو بھوک نہیں لگتی تو حملہ نہیں کرتا، لیکن جب بھوک لگ جاتی ہے تو اس کے سامنے جو بھی آیا اسے کھا کے پھاڑ کے ختم کرتا اور اسے کھایا۔ اس بھیڑیے کا تذکرہ قرآن مقدس نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا۔ اب ذرا غور کریں گے، انسان جب لالچی ہوتا ہے یا انسان جب کسی عہدے کا حریص ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ چیز کسی صورت میں اس کو چاہیے۔ دوسری بات، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھیڑیا کا تذکرہ، بھائی جب بھائی سے حسد کرتا ہے تو اس کا کپڑا تب اتار لیتا ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام کا کپڑا ملا کہاں سے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کپڑا اتارا اور کنگا بنا دیا۔ کم از کم شرط کا تذکرہ تو قرآن نے کیا، وجاؤ اللہ قمیص بدم کذب، ان کا کرتا لے گیا۔ ایسی بات ہے کہ گھر سے الگ کرتا تو پہنا کے نہیں لے گئے، جو کرتا پہن گئے تھے وہی معاملہ تھا۔ ایسا تو نہیں کہ کرتے کے ساتھ کنواں میں ڈالا اور دوسرا کرتا میں خون سے لطمت کر کے اپنا پاک دکھا دیا۔ جب بھائی بھائی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کو بے خبون سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، باپ کی محبتوں سے محروم کرتا ہے، زمین و جائیداد سے الگ کرتا ہے، اس کی عزت کی نیلامی کرنے پر جب اتر آتا ہے تو اس کی جان تو لیتا ہی ہے، یہاں تک کہ اس کا کپڑا تب اتار لیتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی میرے بھائیوں، لیکن وہیں دوسرا درس بھی ہمیں دیا کہ اگر بھائی نے مل کر، میں بات کرتا ہوں تو باہر چلے بھائی، بات کرنا ہوں تو باہر رہیے، درس میں چلے گئے۔ دوسرا درس یہاں پر یہ بھی ملتا ہے، ایک طرف بھائی کی جانب سے حسد ہوتا، ان کو گھر سے نکالا جاتا، باپ کی محبت سے محروم کیا جاتا، ان کی جان لینے کی کوشش ہوتی، انہیں کنویں میں ڈال دیا جاتا، ان کا کرتا تک چھین لیا جاتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بھائی کو حاکم وقت بناتا ہے، عزیز مصر بناتا ہے، تو وہ بھائی اپنے بھائی کو بخش بھی دیتا ہے، انہیں عزت سے نوازتا بھی ہے، انہیں ساری سہولیات فراہم کرتا ہے، ان کے لیے اعزاز اور مرتبہ بھی رکھتا ہے، ان کے کھلانے پلانے کا بندوبست بھی کرتا ہے، اور لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کسی قسم کی سرزنش نہیں ہے، تم آزاد، اس کا پروانہ بھی سنا دیتا ہے۔ ایک طرف وہ بھائی ہے جو بھائی مال کی حریص بن کر یا عہدے کا حریص بن کر یا باپ کی محبت میں فریفتہ ہو کر اپنے بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہی جب دیندار ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علم والا ہوتا ہے، اس کے بعد سمجھ سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، تو وہی انسان اپنے ایسے بھائیوں کو بھی معاف کر دیتا اور اس کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ اور یہ پورے یوسف تو سمجھ میں آئے گا، جن بھائیوں نے ان کو گھر سے نکالا تھا، قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جانور کو کھلانے کا بہانہ بھی بنا لیا تھا، کنواں میں ڈال دیا تھا، کپڑا اتار دیا تھا، وہی بھائی جب حالات کے مارے بنے، اللہ ایسا بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے کہ جس کو ذلیل کرتے ہیں وہی چراغ چراغوں کو روشنی ہوگی۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جنہیں حقیر سمجھ
دیا تو نے وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تو اپنی سمجھ کے مطابق ختم کر دیا، اور لوگوں نے اس کی خوبصورتی کے باوجود بازار مصر میں کوڑی کے بھاؤ میں بیچ دیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس علم کے نتیجے میں عزیز مصر بنا دیے گئے۔ اور جب یہ عزیز مصر ہو گئے تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار نہیں کیا، اور ایسا نہیں سوچا کہ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مروا دیں گے، انہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، سب کے سامنے بے عزت کر دیں گے، دانا دانا کو ترسا دیں گے۔ بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کے بھائی حالات کے مارے ہونے کے نتیجے میں ان کے پاس پہنچے ہیں، تینوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں، ان کو دے دیا غلہ لے کے جا، اور ساتھ میں کہا کہ آئندہ ہے نا تو تمہارے گھر میں جو بھائی ہوگا اس کو بھی لے کے آنا۔ وہ راشننگ سسٹم کا معاملہ تھا، جتنے لوگ ہوں گے اتنا بورا ملے گا۔ ابھی تم 10 آدمی آئے ہو تو 10 بورا تم کو مل رہا ہے، ایک بھائی تمہارا 11 ہو گئے تو 11 بورا مل رہا ہے۔ اس طرح سامان لے کے آؤ۔ اپنے بھائیوں کو سامان بھر کے دیا، اور جب پیسہ انہوں نے دیا تھا وہ پیسہ بھی بوری میں ڈال دیا کہ سب لے کے چلے گئے۔ وہ چاہتے تو دانا دانا کو ترسا، لیکن پھر ان کا بھائی بھی آیا، 11 بھائی وہاں پہنچ گئے۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ لا تدخلوا من باب واحد، بیٹے یاد رکھنا تم 10-11 بھائی جا رہے ہو، ایک دروازے سے داخل ہو گے لوگوں کی نگاہوں میں لگ جاؤ۔ اگر لوگوں کی نگاہ سے بچنا چاہتے ہو اور ان کی حاسدین کی حاسدانہ نگاہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سب بھائی ایک ساتھ ہونے کے باوجود الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ سب بھائی یہاں پر جمع ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بھی خطرہ، یوسف علیہ السلام کے والد کو بھی خطرہ تھا، یعقوب علیہ السلام جیسے نبی کو بھی خطرہ ہے کہ حاسد کی نگاہ سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ پھر آئے بھائی کو روکنے کا بہانہ بنایا، پتا چلا بھائیوں کو، کہا تو یوسف کہ تم ہی یوسف ہو؟ کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تم نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا اس پر کسی قسم کی پکڑ اور سرزنش نہیں ہے، سب کی نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ والد کو بلایا، والدہ کو بلایا، یوسف علیہ السلام اونچے مقام پہ ہے، والد نے بھی سجدہ کیا، والدہ نے بھی سجدہ کیا، ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، اور اس خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ رأیت 11 کوكبا، رأیت ابنی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور 4 سورج کو دیکھا کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی اس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ چاند سورج سے مراد ان کے والدین ہیں، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ جسے نوازنا چاہے گا دنیا اسے چھین نہیں سکتی۔ عہدہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے، دولت آپ کے پاس ہو سکتی ہے، منصب آپ کے پاس ہو سکتا ہے، طاقت و توانائی آپ کے پاس ہو سکتی ہے، اور افراد کی کثرت آپ کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جس کو دینا چاہے گا آپ اسے چھین نہیں سکتے ہیں۔ ذلیل ہو کر وہیں پر آؤ گے، پھر اس کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ انسان حاسدانہ نگاہ نہ دوڑائے، بلکہ معاندانہ طریقہ اپنانے کی بجائے مشفقانہ رویہ اختیار کرے۔ یوسف علیہ السلام کی تعلیم میں ہمیں درس دیا گیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے تحقیر اعمال بجانے